کوئی اپنے آپ کو تو خوبصورت سمجھتا ہے, جو جتنا بھی کالا بھی ہو بدصورت بھی ہو, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا ہوا ہے, وہ خود سمجھتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں. تو آج کل اور انتقامی سیاست ہی تو چل رہی ہے, کوئی چھوٹا موٹا بھی بیان دیتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. آپ کو سارا پتہ ہے جیسے رجیم چینج ہوا ہے, جیسے سارا کچھ ہوا ہے, تو پریشر تو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی کافی پریشر دیا جا رہا ہے. ان کا ایمان کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, وہ کس لحاظ سے اور مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں کہ تو 10 سال وہاں پڑھا ہے مدرسے میں جو تو یہ دعوت دے رہا مناظرے کی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ولی اللہ چودھری. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, ڈسکا کی نامور امیدوار برائے MNA 69 مس سمیرہ ساہی صاحبہ, جو کہ پاکستان میں ایک سب سے زیادہ یونیکنس الگ پوائنٹ رکھتی ہیں. حجاب کے اندر, ابھایا کے اندر اپنی سیاسی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر رہی ہیں, اور خواتین کو صف اول پر ان کے حقوق دلانے میں وہ شامل ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. الحمدللہ. میم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جی. اچھا محترمہ, یہ بتائیے گا کہ کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا ہے جو کہ ہمارے اسلامی ملک کی دھجیاں اڑانے کے, ہمارے اسلامی روایات کی دھجیاں اڑانے کے منافی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں تو خود یہ بیان سن کے پریشان ہو گئی کہ یہ کس قسم کا بیان ہے, آیا ان کا مذہب کیا ہے, کیونکہ میں یہ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کا کیا مذہب ہے, وہ کھل کے بتائیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. اب ہماری جو شریعت اتری ہے وہ تو یہی اتری ہے, وہ تو نکاح کا میسج دیتی ہے یا نکاح لے کر اتری ہے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں نکاح ہم دوسری کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے. میں تو خود پریشان ہوں کہ یہ کس قسم کی بات ہے. کیا انہوں نے ہوش میں یہ بات کی ہے, اس ٹائم وہ ہوش میں تھے یا کسی نشے میں تھے, کس بیس پہ, اور اتنا بڑا بیان کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. تو میں تو دیکھ رہی ہوں کہ کوئی علماء سامنے آ نہیں رہے, یا کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے اس لیے وہ اس کا سامنا نہیں کر رہے, مناظرہ نہیں کر رہے, یا کہ اس کا بیان سچ ہے, یا وہ لندن رہ رہے کہ یا مغربی تہذیب کو فالو اپ کر کے وہ یہی سوچ اس کی ہو گئی ہے کہ بس جیسے مغرب میں آپ جانتے ہیں کس قسم کا ماحول ہے, تو وہ کیا ہم جو ینگسٹر ہے وہ یہی میسج دینا چاہتا ہے کہ جدھر آپ کا دل چاہے تھوڑا عرصہ فرینڈ شپ کے طور پہ رہیں پھر چھوڑ دیں. جیسا ہمارا یہاں کا خاندانی سسٹم ہے وہ تو کسی بھی مغربی ملک میں نہیں ہے. آج تک وہ اسی وجہ سے تو پریشان ہے کہ ان کا خاندانی سسٹم توڑا جائے, اور یہ بیان اس کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح وہ مغربی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہے کہ ان کا خاندانی سسٹم ختم ہو, یہاں پر یہ جو شادیاں کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے, تو یہ بالکل پاکستان میں مسلمانیت ختم, صرف یہاں تک ہی مسلمانیت ہم میں رہ چکی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کا بیان یہ عکاسی کرتا ہے کہ بھئی واقعی ہم مغرب کو, یا ان کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ان کے کہنے پہ تو یہ آج کل ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. تو میری تو سوچ سمجھ سے باہر ہے یہ ان کا ایمان کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, وہ کس لحاظ سے اور مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں کہ تو 10 سال وہاں پڑھا ہے مدرسے میں جو تو یہ دعوت دے رہا مناظرے کی. 10 سال میں عالم بنتے ہیں, پھر پتہ نہیں کہاں وہ پڑھائیاں کرتے ہیں, پھر جا کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دین میں کیا ہے, پھر وہ فتوے دینا شروع کرتے ہیں. اور یہ بغیر پڑھے لکھے فتوا دے رہا ہے, یہ کس کے بیس پہ دے رہا ہے؟ دیکھیں ایون ہندوؤں میں بھی کتنا سخت خاندانی سسٹم ہے کہ وہاں پہ اگر دوسری شادی نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. اتنا مطلب ایک خاندانی سسٹم نے تو ہمیں باندھا ہوا ہے, اسٹرانگ کیا ہوا ہے. گورے تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی جو مغربی تہذیب ہے اس میں خاندانی سسٹم بڑھے, اور وہ یہ چیزیں ان کے وہاں جو ہے وہ ختم ہو سکے. تو ان کی تو نظر ہی ہمارے خاندانی سسٹم میں بڑے طریقے لڑا چکے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو پتہ نہیں, یہ میں صفدر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کس بیس میں انہوں نے بیان دیا, اور اتنے دبنگ سٹائل میں کہ بھئی میرے ساتھ مناظرہ کیا جائے. تو وہ ہمیں بھی وہ ثابت کرے نا کہ کیا ان کے پاس احادیث اس کے اوپر موجود ہیں, کیا چیزیں موجود ہیں جس کی بیس پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. آخر وہ ہم سب کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا دین جو تھوڑا بہت بچ گیا وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ اچھا, اب کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, اور جو مذہبی جماعتیں ہر وقت لگی رہتی تھیں اسلام کا نام لیتی تھی, انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا. ان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو خود حیران ہوں کہ میں نے تو ایک ٹویٹ بھی کسی عالم صاحب یا بہت بڑے علماء کی طرف سے نہیں پڑھا, کیونکہ اس کا صحیح جواب تو عالم ہی دے سکتے ہیں نا جو بہت اچھی طریقے سے دین کو جانتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا اس کے اوپر کچھ کرتے, کیوں کیا یہ وہ ہماری تو پہلے جو ینگ جنریشن ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, وہ بالکل مغرب زدہ ہو گئی. ان کا لباس دیکھ لیں, ان کی باتیں دیکھ لیں, ان کی سوچ دیکھ لیں. اوپر سے ان کے اوپر سے یہ بھی ختم کر رہے ہیں کہ بھائی جی فرینڈ شپ والا ایک چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ کسی سے شادی کرو ہی نہ, بس ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھیں کس طرح طلاق کا ریشیو بڑھ رہا ہے, وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا کہ خواتین کی بھی سوچ بدل چکی ہے,
لڑکوں کی بھی بدل چکی ہے اور برداشت تو بالکل ہمارے میں سے ختم ہو چکی ہے. تو یہ کس چیز کو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ علماء سے بھی میرا سوال ہے کیوں نہیں اس کے اوپر ایک بھی کوئی چیز نہیں آ رہی یا میڈیا نہیں علماء کا بیان دکھانا چاہ رہا, کیا وجہ ہے؟ اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میری خوبصورتی سے پی ٹی آئی کی خواتین جیلس ہوتی ہیں. ماشاء اللہ وہ بہت خوبصورت ہے. وہی دیکھیں, ہم اب ہر کوئی اپنے آپ کو تو خوبصورت سمجھتا ہے, جو جتنا بھی کالا بھی ہو بدصورت بھی ہو, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا ہوا ہے, وہ خود سمجھتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں. تو کالا کہہ رہی ہیں؟ نہیں, مریم کو میں کالا نہیں کہہ رہی, لیکن مریم تو بہت گوری چٹی ہے. میں نے ان کو بائی فیس دیکھا ہوا ہے, وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے. کہ خواتین خاص طور پہ پی ٹی آئی کی مجھ سے جیلس ہوتی ہیں, تو آپ تو میں تو نہیں جیلس ہوتی, لیکن جو کہنے کو کیا ہے, جو مرضی کہتے پھرے. ان کے تو اس قسم کے بیان آتے رہتے ہیں, کبھی وہ عمران خان کے بارے میں کچھ نہ جو دل میں آتا کہہ دیتی ہیں. پتہ نہیں ان دونوں میاں بیوی کے ذہن کہاں گئے ہوئے ہیں, یا بالکل دماغی توازن کھو چکا ہے. جو دل میں آتا ہے وہ آ کے آن دا اسپورٹ یا میڈیا کے اوپر آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے خود دیکھی پی ٹی آئی میں تو بڑھ کر ایک خاتون بہت خوبصورت ہے, تو وہ کیوں جیلس ہوں گے ان سے؟ آپ کو پتہ ہے محترمہ آنے والی آپ کی پاکستان کی وزیر اعظم ہے, آپ کی سیٹ کینسل کرا دینی انہوں نے. کروا دے میری سیٹ کینسل. آج کل اور انتقامی سیاست ہی تو چل رہی ہے, کوئی چھوٹا موٹا بھی بیان دیتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. پاکستان میں تو رہا انتقامی سیاست گئی ہے, برداشت تو ہے نہیں کہ بس جب میری باری آئے گی تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. وہ ہو رہا ہے, نہ کوئی عوام کا سوچتا ہے, نہ مہنگائی کا سوچتا ہے, نہ جو مسائل ہیں پاکستان کے اس کے اوپر تو کوئی نہیں سوچ رہا. بس یہ سوچتے ہیں کہ اب میں اقتدار میں ہوں, میں اپنے وہ جو اپوزٹ ہے اس کو ایسے کر دوں ویسے کر دوں. یہ سب تو ہو رہا ہے پہلے سے ہی. اچھا, آج شیخ رشید صاحب کا ایک بیان آیا کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فواد چودھری کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں, تو ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وفاداریاں تو وہ انسان کے دل سے ہوتی ہیں. شیخ رشید کا وہ پاسٹ دیکھ لیں تو بڑی دفعہ ان کی وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں. جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ وہ ابھی سٹل ادھر ہیں, تو ہو سکتا ہے ان پہ کوئی دباؤ ہو. آپ کو سارا پتہ ہے جیسے رجیم چینج ہوا ہے, جیسے سارا کچھ ہوا ہے, تو پریشر تو ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی کافی پریشر دیا جا رہا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں چینج کرنا, جو مرضی کر لے, جتنا مرضی پریشر ڈال. ہاں, تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں, فرسٹ ٹائم ایسا شیخ رشید میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ یہ سب کہہ رہے ہیں, ورنہ وہ تو جدھر ہوا دیکھتے تھے اس طرف ہو جاتے تھے. تو اچھی سوچ ہے, اگر وہ ان میں یہ سوچ آ گئی ہے کہ اب جو بھی لوٹا بنے گا اس کی بڑی انسلٹ ہوگی, شاید اس وجہ سے وہ نہیں بدلنا چاہ رہے. فواد چودھری کے اوپر میڈیا میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے, نون لیگ سے بھی رابطے کیے, لیکن اب وہ کسی کنارے نہیں لگ رہے, اور کنارے نہیں لگ رہے تو اسی لیے وہ کنارے لگا دیے گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ شاید یہ, اب دیکھو, یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں نا, وہ تو کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات میڈیا پہ آ جاتی ہے, یا کوئی بیان دے دیتا ہے اٹھا کے. یہ تو فواد چودھری صاحب اس کا بتا سکتے ہیں کہ وہ کنارے نہیں لگ رہے, یا انہوں نے واقعی رابطے کیے ہیں, یا کوئی رپورٹ ایسی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے رابطے کیے ہیں. تو پھر تو واقعی یہ تو بری بات ہے. رابطے کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم ایک ہی ملک کے شہری ہیں, ایک ہی پارلیمنٹ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور کسی سے بات چیت کرنا, ہو سکتا ہے نون لیگ میں ان کے رشتہ دار ہوں, دوست اچھے ہوں, پی ٹی آئی میں دوست اچھے ہوں, تو ان سے رابطہ کرنے میں تو کوئی مسئلہ بھی. آپ کے بھی ہر پارٹی میں تعلقات ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس کے اندر تعلقات ہیں آپ اسی کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ہو سکتا ہے, پر یہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا, فواد چودھری صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں, ان کے کس قسم کے رابطے کیے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کیوں کیے ہیں. رابطے تو باقی آپ دیکھتے نہیں ہیں, جیسے اسد عمر کا ایک بھائی نون لیگ میں, وہ خود پی ٹی آئی میں. یہ تو سیاسی فیملی میں اسماعیل ہو گئے. ہاں, سیاسی فیملی تو ایسے ہیں ہی کہ ایک بھائی دوسری پارٹی میں, ایک دوسری پارٹی میں. یعنی سیاست تو مفاد, ہاں, سیاست تو مفاد کا نام رہ گیا نا. وہ کہتا ہے چل تو میرے بھائی ادھر چلا جا, میں ادھر سے فائدہ اٹھاتا تو ادھر سے اٹھا. یعنی اس طرح کا تو سسٹم ہے ہی نا پاکستان میں. تو رابطے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. رابطے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اس صورتحال میں کیا کپتان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ رات یہ خبر بڑی گردش کر رہی تھی. جیسے بڑی دیر سے یہ تو خبر گردش کر رہی ہے. کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے پولیس بنی گالا بھی گئی ہے, ان کو اٹھانے ادھر بھی آئی ہے. تو ان کے جو ہیں سپورٹر ووٹر, انہوں نے روکا ہے پولیس کو, ان کو نہیں اٹھانے دیا جا رہا. تو یہ تو کافی دیر سے چل رہا ہے, گردش بھی کر رہا ہے, اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے ان کو اٹھانے کی. تو شاید اٹھا بھی لیں, لیکن چانس نہیں ہے کہ ان کو اٹھا لیتے ہیں. اگر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا ہمارے سیاسی حالات کے اوپر یا معاشی حالات کے اوپر اثر پڑے گا؟ اگر ہاں تو کتنا برا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, معاشرت ہماری پہلے ہی تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور مہنگائی نے جیسے ہر انسان کی کمر توڑ دی ہے نا, وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں.
تو یہ تو بہت فرق پڑے گا. ساری بات ہے اگر ایک لیڈر کو اٹھا لیا جائے جس کے لیے ساری عوام آج کل بے چین ہے, جس کی خاطر اگر اس کو اٹھا لیا جائے تو کافی بے چینی کی فضا تو پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے ہنگامے ہو, پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کاروبار نہیں چل رہے, کیا کاروبار بند ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا آپ کو پتہ, پاکستان میں تو فٹافٹ ہونا لگ جاتا ہے. بالکل جی. محترمہ سمیرہ رسائی صاحبہ, آپ کے خیالات کا بہت شکریہ. آپ نے انتہائی گمبھیر حالات میں بڑے پازیٹیو انداز میں رہتے ہوئے پازیٹیو میسیج دیے. ہمارے ملک و قوم کو ایسے ہی پڑھے لکھے باشعور سیاستدانوں کی ضرورت ہے. آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ